أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے، یہ آیت حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے 1000 اونٹ وما ساز و سامان پیش کیے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 4000 درہم صدقہ کے طور پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر کیے اور عرض کیا کہ میرے پاس کل 8000 درہم تھے، ان میں سے آدھے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے اور آدھے راہ خدا میں پیش کر دیے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم نے دیے اور جو تم نے رکھے اللہ تعالی دونوں میں برکت عطا فرمائے۔ من ولا اذى، نہ احسان جتائیں اور نہ تکلیف دیں۔ صدقہ دینے کے بعد احسان جتلانا اور جسے صدقہ دیا اسے تکلیف دینا ناجائز و ممنوع ہے، اور اس سے صدقے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں فرمایا کہ احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرو۔ احسان جتلانا تو یہ ہے کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں، ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے، اور یوں اس کا دل میلا کریں۔ اور تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو آر دلائیں کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی، یا اور طرح اس پر دباؤ ڈالیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔